السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آج ہم پڑھیں گے سیدہ اسماء بنت یزید کے بارے میں۔ پیج نمبر ہے 171۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا حوا بنت یزید کی بہن ہے، جن کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ خطیبۃ النساء کے نام سے مشہور ہیں۔ اوس کے سردار سعد بن معاذ ان کے ماموں ہیں، اور معاذ بن جبل ان کے چچا کے بیٹے ہیں۔ والدہ کا نام ام سعد کنیت ہے ان کی، بنت خزیم الاشہلیہ، اور خامند کا نام ابو سعید انصاری۔ ان کی اپنی کنیت ام سلمہ ہے۔ مدینہ کے مشہور قبیلے اوس سے تعلق ہے ان کا۔ بہت ہی دانشور، دیندار اور فصیح و بلیغ خاتون تھی، بہت عقل اور سمجھ رکھنے والی۔ کہتے ہیں کہ عورتوں میں کوئی بھی ان کے پائے کی فصیح و بلیغ خاتون نہیں دیکھی گئی۔ یعنی شاعرات تو تھی، لیکن عام گفتگو میں فصاحت اور بلاغت رکھنے والی۔ وضود فہم اور حساس خاتون تھی۔ جہاد سے انہیں بہت دلچسپی تھی، خطابت میں بھی بہت مہارت تھی۔ مشہور روایت کے مطابق انہیں سیدنا مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مصعب بن عمیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کون تھے وہ؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، قرآن مجید پڑھایا۔ ہجرت کے پہلے سال اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان خواتین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں جو آپ کی بیعت کرنے کے لیے آئی تھی۔ ان میں سعد بن معاذ کی والدہ کبشہ بھی ساتھ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرائط پر ان سے بیعت کی، انہوں نے اسے بخوشی قبول کر لیا۔ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، اور انہوں نے تقریباً 81 احادیث آپ سے روایت بھی کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہت زیادہ آپ کی اطاعت کرنے والی اور بات ماننے والی تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ یہ اسی آیت کے مصداق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الانفال میں فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خواہ مشکل کام بھی لگے، لیکن وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ کتنا فائدہ؟ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر فائدہ۔ اسے زندگی سے تشبیہ دی گئی کہ جس سے تمہیں زندگی ملتی۔ کیا دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جس سے ہم زندگی خرید سکتے ہیں؟ کسی کی موت کا وقت آیا ہو یا کسی کی زندگی ختم ہو رہی ہو، اور وہ شخص کسی بھی حیلے سے، کسی بھی طریقے سے زندگی کا ایک دن بڑھا سکے؟ نہیں۔ تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ چیز جو تمہیں زندگی بخشنے والی۔ اب انسان یہ کہے کہ زندہ تو میں پہلے سے ہی ہوں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر زندگی ملے گی؟ جی ہاں، حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا شعور، وہ زندگی جو شعور کے ساتھ گزاری جائے، وہی دراصل زندگی ہے۔ باقی وہ زندگی جس میں دل مردہ ہے، یا دل کے اندر کوئی انسانی احساسات ہی نہیں، یا شعور ہی نہیں، یا اللہ کی محبت ہی نہیں، یا زندگی کا مقصد ہی نہیں، یا کسی مقصد کے لیے جینے کا ڈھنگ ہی نہیں کسی انسان کو، تو وہ زندگی تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ جو لوگ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے وہ کس کی طرح ہے؟
انعام کی طرح، اولئک کل انعام بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے اور گمراہ ہیں، حد سے زیادہ گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس لیے اصل زندگی اس کی ہے جس کے پاس شعور ہے اور عقل کا استعمال، اور پھر اس کے ساتھ ہی کہ اس کو صحیح ڈائریکشن بھی ملی۔ بہت سے لوگ عقل کو بہت طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی انسان جب تک اس عقل سے اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اگر ان آنکھوں سے اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں دیکھتا، کسی دل میں اگر رب کی محبت نہیں، تو پھر وہ عقل ہی کیسی جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا، وہ دل ہی کیسا جس نے اپنے رب کی محبت کو ہی نہیں پایا، وہ نگاہیں ہی کیسی جو رب کی قدرت اور عظمت کی نشانیوں کو ہر طرف پھیلے ہوئے دیکھ نہ سکے۔ ایسا انسان خواہ کتنا بھی پڑھا لکھا اور بظاہر سمجھدار ہو، لیکن وہ عقل مند نہیں کہلا سکتا، کیونکہ اس نے زندگی پائی نہیں، گنوا دی ہے۔ ایسی زندگی کا فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے آخر میں انسان کے لیے صرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کرو، یعنی سر جھکا دو، بات مان جاؤ، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اسی کی طرف سب کی واپسی ہے، لہذا وہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے میرے احکامات کے ساتھ کیا کیا۔ ہم سب بھی اپنی اپنی جگہ غور کریں کہ اگر ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کے ساتھ کیا کیا، کیسا سلوک کیا، ان کو مانا یا نہیں مانا، دل سے قبول کیا یا نہیں کیا، یا صرف ایک مجبوری سے، یا صرف ایک رواجی طور پر بس پڑھایا جا رہا ہے تو ہم پڑھ ہی لیں اس کو۔ تو اصل شعور کیا ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو لے اور پورے یقین اور کنوکشن کے ساتھ لے، اور پھر انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ سیدہ اسماء اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، خواہ آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے گھر ہوتے یا صحابہ کرام کی مجلس میں ہوتے۔ ان کی آمد کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنیں اور فقہی احکام سے آگاہی حاصل کریں، جبکہ فقہی احکام کے بارے میں سوال کرنے میں بعض لوگ حرج محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کی نادانی ہے، کیونکہ علم تو سیکھنے سے ہی آتا ہے، جیسے کسی کا قول ہے نا، العلم بالتعلم، کہ علم تعلم یعنی سیکھنے سے آتا ہے، بغیر کوشش کے علم خود سے نہیں آتا۔ اس لیے وہ دینی احکامات کو سیکھتی بھی تھی، اور صرف سیکھتی نہیں تھی بلکہ ان کے بارے میں سوال بھی کرتی تھی۔ علامہ ابن عبد البر رقم فراز ہیں کہ سیدہ اسماء بڑی دیندار اور دانشور خاتون تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کانت من ذوات العقل والدین، وہ ان خواتین میں سے تھیں جن کے اندر دین بھی تھا اور عقل بھی تھی۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ عورت کے لیے عقل استعمال کرنا اور دین کے ساتھ ساتھ عقل کا ہونا کتنی بڑی خوبی، کیونکہ ایسے لوگ واقعی پھر سمجھ کے دین کو قبول کرتے ہیں، وہ صرف رٹا نہیں لگاتے، صرف وہ ایک طوطے کی طرح ایک چیز کو دہراتے نہیں جاتے بلکہ اس کو سمجھتے بھی، غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ اور غور و فکر اس شخص کا ہوتا ہے جس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے۔ اگر کوئی شخص سوال نہیں کرتا اور مزید سمجھنے کی اور گہرائی تک جانے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ بھی علم کا پھر کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا زیادہ۔ تو ان کی دانشوری کے کچھ واقعات ملتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدہ اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ سیدہ اسماء نے آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دی۔ آپ عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں خواتین کی نمائندہ قاصد ہوں، میں سب کی ریپرزینٹیٹو ہوں، میرے پیچھے تمام خواتین کی وہی رائے ہے جس کا میں آپ کی خدمت میں اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم مرد و زن آپ پر ایمان لائے ہیں، یعنی صرف مرد نہیں، عورتیں بھی ایمان لائیں۔ ہم نے آپ کی پیروی کی۔ ہم عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھتی ہیں اور گھر کے کام کرتی ہیں، گھروں کی حفاظت کرتی ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کپڑے بنتی ہیں،
کپڑے بننے کے لیے چرخہ کاتی یعنی دھاگا تیار کرتی، جبکہ مرد حضرات جمعہ اور جماعت میں شریک ہو کر فضیلت حاصل کر لیتے ہیں. وہ مریضوں کی عادت، جنازوں میں شرکت اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے کر اپنے درجات بلند کر لیتے ہیں. ہم ان کے مال کی حفاظت کرتی، ان کے بچوں کی پرورش کرتی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اجر و ثواب میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے؟ یعنی کتنا خوبصورت سوال تھا، اور یہ سوال اسی کے ذہن میں پیدا ہوا کہ جو غور و فکر کرے اور جس کو آخرت کی فکر ہو، جو کمپیریزن کرنا جانتا ہو، جو کمپیٹ کرنا جانتا ہو، جو نیکیوں میں آگے نکلنا جانتا ہو، جو صرف اپنے کیے پر راضی نہ ہو کہ میرا یہی کر لینا کافی ہے. ہم میں سے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، آج کر رہے ہیں، بس وہ اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے، مزید سوچنے کی کیا ضرورت ہے. وہ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ دوسرے کس کس نیکی میں آگے نکل رہے ہیں اور ہم کہاں پیچھے. تو نیکی کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے آگے والے کو دیکھنا چاہیے، دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم نے اس خاتون کی بات سنی؟ اس نے دینی لحاظ سے کتنا عمدہ سوال کیا ہے. کیا تم نے کسی کو اس انداز میں سوال کرتے ہوئے سنا؟ یعنی ان کے جو سوال کرنے کا انداز تھا وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت سینسیبل تھا. سبھی صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس انداز میں سوال کرتے ہوئے نہیں سنا. ہمارے خیال میں کوئی عورت اتنی بلند سوچ کی مالک نہیں ہو سکتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسما، جاؤ اور تمہارے پیچھے جتنی خواتین بھی ہیں ان کو بتا دو کہ تم میں سے جو خاتون اپنے خاوند کے حقوق کو پورا کرتی ہے، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتی ہے، گھریلو ذمہ داریوں میں اس کی موافقت کرتی ہے، وہ اجر و ثواب میں مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہوگی. یعنی کہ جو جب مرد جہاد پر جائیں تو وہ گھر کی اگر حفاظت کر رہی ہے تو وہ جانے والے کے برابر اجر میں شریک ہوگی. کیوں؟ وجہ کوئی اس کی اور دلیل ہے حدیث سے؟ یس، من جہز غازیا فقد غزا، جس نے کسی غازی کو تیار کیا اس نے بھی گویا خود غزوے میں شرکت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی وادی پار نہیں کی مگر وہ تو اجر میں تمہارے ساتھ شریک تھے. تم کسی بلندی کی جگہ پہ چڑھے یا نیچے اترے تو وہ اجر میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک تھے. ان کو عذر نے روک لیا تھا. یہ وہ لوگ تھے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے تاکہ آپ ان کو سواری دیں، کیونکہ ان کے اپنے پاس سواری نہیں تھی، تو آپ فرماتے کہ لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں. تو اس پر وہ پیچھے رہ گئے، لیکن ان کی آنکھیں وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنسو بہا رہی تھی، مگر وہ نیت کے سچے تھے، وہ ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن عذر نے روک لیا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو بھی عذر مختلف کاموں سے روک لیتے ہیں. سب کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی. ویسے شادی سے پہلے اتنے عذر نہیں ہوتے، لیکن ایک عذر یہ ہوتا ہے کہ ینگ لڑکیوں کو عموماً باہر نکلنے میں آسانی نہیں ہوتی، ان کے لیے نکلنے میں خطرہ ہوتا ہے تو ماں باپ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر نہیں جانے دیتے. ان کا یہ عذر ہوتا ہے. شادی کے بعد پھر بچوں کا ہوتا ہے، پھر بڑی عمر میں کچھ اور عذر ہو جاتے ہیں بیماریوں وغیرہ کے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور وسائل بھی ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ خواتین میں سے سب نے صرف اس عذر کو عذر نہیں سمجھا، اور حضرت اسماء نے بھی اس حدیث کی وجہ سے اپنا کام نہیں چھوڑا کہ ہم کو تو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ مل گیا اجر کا، اس لیے ہم تو گھر میں ہی بیٹھ جاتے ہیں. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ یرموک میں 9 رومیوں کو قتل کرتی ہیں ایک خیمے کے ڈنڈے سے. یہ وہی خاتون ہیں. انہوں نے یہاں سے یہ اجر کا بھی وعدہ لے لیا، اور اس کے بعد جب وقت ملا، موقع ملا، تو عملی طور پر بھی میدان میں اتر کے دکھایا. ہمیں جب کوئی ایک حدیث آرام کرنے کے لیے مل جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بس اسی کو لے لیتے ہیں. اور مزید کام اگر ہم کر بھی سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، اتنے گھنٹے پورے ہو گئے جاب کے، بس اب ہم گھر چلتے ہیں. کام ہوا ہے یا نہیں، کوئی نتیجہ اس کا نکلا ہے یا نہیں، بس ہم نے ٹائم پورا کر لیا نا.
ہم میں سے بہت سے لوگ تو اب دین کی خدمت اس طریقے پر کرتے ہیں، اس کام کو جاب سمجھتے ہیں، جاب کرنے آتے ہیں، گھنٹے پورے کرتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، اس کا آؤٹ پٹ کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا فائدہ کتنا ہے، وہ ہماری بلا سے تھوڑی. جنہوں نے آخرت کمانی ہوتی ہے، جنہیں اجر چاہیے ہوتا ہے، وہ کسی چیز پر مطمئن نہیں ہوتے کہ میری اتنی کوشش بس کافی ہے، آؤٹ آف دا وے جا کر کوشش کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خوشخبری دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر ایک عورت اپنے حصے کے فرائض، کیونکہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہیں کہ اپنے شوہر کو راضی کرے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے، اپنے گھر کو لک آفٹر کرے، اور ان کو پورا کرنے کے بعد جتنا اس کے پاس ٹائم ہے، جو سہولت ہے اس کے مطابق اور کام بھی کرے، تو پھر وہ تو نفل میں آ جاتا ہے نا. اور جو بندہ فرائض کے علاوہ اپنے نوافل ادا کرتا ہے خوشی کے ساتھ، تو اس کا اجر معلوم ہے کتنا ہے. وہ حدیث قدسی یاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. یعنی اتنی زیادہ اس بندے کو میری تائید حاصل ہو جاتی جو صرف فرض پہ اکتفا نہیں کرتا بلکہ خوشی سے. تو فرض اور نفل کی تقسیم ہر کام میں ہے، ہر جگہ ہے. کوئی بھی کام آپ کریں تو اس میں ایک ہوتا ہے بیسک لیول کا کام کہ جس کے بغیر چھوٹ ہی نہیں. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کی پکڑ ہے، اس کی معافی کوئی نہیں. اور کچھ کام ایسے تھے جو آپ پھر والنٹریلی کرتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں، اپنی خاطر کرتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی، اور انہوں نے پھر واپس جا کر ان کے پیچھے جتنی بھی خواتین تھیں ان سب کو بھی یہ خوشخبری سنائی کہ وہ مردوں کے ساتھ اجر میں برابر کی شریک ہیں. سیدہ اسماء جو تھی ان کو علم حاصل کرنے سے، سیکھنے سکھانے سے بھی بہت شغف تھا. ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ سے دین کے حوالے سے ضرور سوال کرتی تھی. امام مسلم نے ابراہیم بن مہاجر کے حوالے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ سیدہ عائشہ سے روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ اسماء بنت یزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ عورت جب ایام حیض سے فارغ ہو تو پانی میں بیری کے پتے ابال کر اس سے خوب اچھی طرح مقام حیض کو دھو لے. اس زمانے میں صابن وغیرہ نہیں ہوتا تھا، بیری کے پتے جو تھے وہ ابال کر ڈٹرجنٹ کا کام کرتے تھے، تھورو کلینزنگ کرتے تھے. پھر وہ خاتون غسل کے لیے اپنے سر پہ پانی ڈالے، سر کے بالوں کو خوب اچھی طرح مل لے یہاں تک کہ پانی کا اثر پورے سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. پھر پانی ڈالے اور ساتھ ہی روئی کے ذریعے سے حیض کے خون کو صاف کر لے. اس نے پوچھا کہ وہ عورت کس طرح اس جگہ کو پاک کرے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پاک صاف کرنے کا بھلا کس کو پتا نہیں. یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ نے یہ بات وضاحت کی بجائے اشارتاً ارشاد فرمائی. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا عورت پانی سے اچھی طرح متاثرہ جسمانی مقامات کو صاف کرے، پھر اپنے سر پر پانی ڈال کر خوب اچھی طرح دھو لے یہاں تک کہ پانی سر کے تمام حصوں کو پہنچ جائے، پھر وہ اپنے سارے جسم پر پانی انڈے لے. تو دونوں جگہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پہلے نجاست صاف کرنی چاہیے اور اس کے بعد پورے جسم کو پانی پہنچنا چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ انصاری خواتین بہت بہترین ثابت ہوئی ہیں کہ دینی مسائل کے سمجھنے میں حیا ان کے معنی نہیں ہوتا، یعنی حیا رکاوٹ نہیں بنتا کہ وہ حقیقی مسائل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. کیونکہ یہ ہر خاتون کا مسئلہ ہے، اگر اس معاملے میں شک و شبہ رہ جاتا ہے تو کتنے ہی لوگوں کو پاکیزگی کا معنی نہ پتہ چلتا، اور پاکیزگی پر ہی تو تمام عبادات کا انحصار ہے، یہ نماز روزے وغیرہ کا. حضرت عائشہ صدیقہ اور سیدہ اسماء بنت یزید کے باہمی تعلقات محبت و صداقت کے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر علمی اور فقہی مسائل دریافت کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس جایا کرتی تھی. اکابر صحابہ بھی ان مسائل کا حل دریافت کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے جن مسائل میں ان کا اختلاف ہوتا تھا، حالانکہ یہ عمر میں حضرت عائشہ سے کہیں بڑی تھی. حضرت عائشہ کی جب شادی ہوتی ہے تو رخصتی کے موقع پر جن عورتوں نے حضرت عائشہ کو سنوارا تھا، تیار کیا تھا، ان میں حضرت اسماء بھی شامل تھی.
پھر جب رخصتی کے بعد ان کو دودھ پیش کیا گیا تو حضرت عائشہ نے تھوڑا سا پی کر رکھ دیا، اور پھر حضرت اسماء نے اس دودھ کو لیا اور باقی خواتین کو بھی پیش کیا، تو انہوں نے انکار کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انصار کی ان خواتین میں سے تھی جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ایک ذاتی قسم کا تعلق بھی تھا. اور پھر چونکہ حضرت عائشہ علم میں زیادہ تھی، اس لیے علمی مسائل کے لیے وہ ان کے پاس بھی حاضر ہوا کرتی تھی. کھانے میں برکت. حضرت اسماء کے فضائل اور مناقب میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ جو کھانا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت پیدا کر دی. وہ خود اپنی زبانی اس کرامت کا تذکرہ کچھ اس انداز سے کرتی ہیں کہ ایک روز میں نے مغرب کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مسجد میں دیکھا تو میں نے آپ کی خدمت میں گوشت کا سالن اور چپاتیاں پیش کی. میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ رات کا کھانا تناول کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی اللہ کا نام لے کر کھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آنے والے صحابہ کرام اور اہل خانہ نے کھانا تناول کیا. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سالن اور چپاتیاں پھر بھی بچ گئی. کھانے والے تقریباً 40 افراد ہوں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے پانی پیا. میں نے اس مشکیزے کو سنبھال کر رکھ لیا. جب کوئی بیمار ہو جاتا تو ہم اس مشکیزے سے اس کو پانی پلاتے، اور کبھی کبھار ہم حصول برکت کے لیے اس سے پانی پیتے. یہاں تک ان کی زندگی سے کیا سیکھا؟ اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں، کچھ آپ نے غور و فکر کیا ہو تو بتائیے، کیا سبق سیکھا؟ السلام علیکم. استاذہ، مجھے جو آپ نے کھانے میں برکت کی بات کی ہے، میں بار بار یہ سوچتی ہوں کہ جب بہت سارے لوگ، ایون اگر 40 لوگ ہم لوگ بھی بیٹھ جائیں تو اکثر کھانا کم پڑ جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے جو اصول پڑھے ہیں نا کھانے کے، وہ کیا ہیں کہ آپ اتنا کھائیں کہ پیٹ میں، مطلب میں ابھی 1 ہفتے سے میری کوشش ہو رہی ہے کہ میں اس طرح کھاتی ہوں کہ ابھی بھوک لگ بھی رہی ہوتی تو میں نہیں کھاتی، اور پھر میں کوشش کرتی ہوں ایک پرٹیکولر سپین کے بعد کھاؤں. تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. ہم لوگ جو بھی کہتے ہیں نا یہ تو اس زمانے کی برکتوں کی بات ہے، لیکن اس میں یہ مینر بھی آتا ہے کہ سارے بھی ایک دوسرے کا دھیان رکھتے ہوئے کھا رہے ہوں، پلیٹیں اور وہ چیزیں بھر بھر کے نہ کھا رہے ہوں، لالچ نہ ہو، دل کی وسعت ہو، بسم اللہ پڑھ کر کھائی جائے، کیونکہ دلوں کی وسعت نہیں ہے نا. جب آپ ہرس کی نگاہ سے کھانے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ تو نگاہیں کھا جاتی ہیں. کیونکہ سم ٹائمز کھانا زیادہ ہونے کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی کھانا کہاں گیا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جب ایک دوسرے کی فکر ہوتی ہے نا کہ وہ کھا لے، میں نے جتنا بھی ڈال لیا، تو وہ تھوڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ رمضان میں چونکہ ہم لوگ مکہ میں تھے اور مل جل کے سب کھاتے تھے، تو وہی کھانا آتا تھا روز، اور کبھی کوئی آ جاتا کبھی کوئی آ جاتا، اور اس میں سے لازماً بچتا تھا. کبھی نہیں ہوا کوئی دن ایسا نہیں کہ کھانا نہ بچاؤ، یا کبھی یہ کہ کھانا کم ہو گیا. نیور. کیا وجہ؟ کیونکہ رمضان میں ایک یہ روح ضرور ہوتی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرا کھا لے. میں اس کا روزہ کھلوا لوں، میرا کھانا وہ کھا لے کہ مجھے ثواب مل جائے، اس کے روزے کا ثواب بھی مجھے مل جائے. تو وہ ایک نیت ہوتی ہے نا. اور پھر ایک رمضان برکت کا مہینہ بھی ہے. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں کھانا ختم نہیں ہوتا، کہ خاص روح ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھتے ہیں. عام دنوں میں وہ روح نہیں ہوتی ہم میں. جی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رخصتی ہوئی تو ان کو دودھ پلایا گیا. تو آج کل جو دودھ پلایا جاتا ہے دلہن کو، مطلب رخصتی کے بعد، تو یہ تو ایک ایسا رسم کے طور پہ پلایا جاتا ہے. تو ایک میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہم اگر دلہن کو دودھ پلاتے ہیں تو یہ سنت سمجھ کے پلائیں، اور اس کا باقی جو بچا ہوا ہے وہ وہاں پہ جتنی بھی کھڑے ہوں ان کو پلا دیں خواتین کو. تو یہ ایک سنت بھی قائم ہو جائے گی، سنت زندہ ہو جائے گی. بالکل، رسم کی بجائے سنت. جی آپ بولیے. جب وہ سب گئی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی بہت زیادہ عورتوں کے درمیان. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں تو وہ دنیا جہان کی باتیں اور وہ جو ارریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو مین فوکسڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. اصل میں ہمیں سوال بھی کرنا نہیں آتا. اصل مسئلہ یہ یعنی موضوع کوئی چل رہا ہوتا ہے، ہمارا سوال کچھ اور ہوتا ہے. کوئی بات کچھ کر رہا ہوتا ہے، ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ خواتین کی عام طور پر گفتگو سنیں نا تو ہر کوئی بول رہا ہوتا ہے اور سن کم ہی رہے ہوتے ہیں. جی.
سوال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جواب دیا اس پر وہ جو مطمئن ہو گئی نا، اس چیز پر میں نوٹ کر رہی تھی کہ اطمینان جو ہے وہی ہمارے عمل میں ڈھلتا ہے. جب جواب مل گیا تو اس کے اوپر کوئی اور دوسرا کویسچن نہیں کیا، اور بلکہ کہا کہ اسلام جو ہے وہ عدل و انصاف والا دین ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم بحث شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے کہ جواب ملا بھی تو ہم کہتے ہیں بس اتنی سی بات، پھر یہ نہیں کرنا ہوگا، پھر وہ نہیں ہوگا، پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر ویسا نہیں ہوگا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ ہم عمل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ سوال اٹھا کے کہیں اور لے جاتے ہیں، پھر اس سے بحث کرتے ہیں، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے، اور عمل ہمارا وہیں کا وہیں رہتا ہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ ہم سوال کرتے بھی اس نیت سے نہیں کہ ہم کچھ عمل کر سکیں. جی الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور ہمارے گھر کے یقین کریں کہ قریب پٹھانوں کی ایک چھوٹی سی بستی ہے، اور اس قدر جہالت ہے، اس قدر کہ ان لوگوں کو قرآن پاک کا پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کہتے کس کو ہیں. یقین کریں کہ ہم لوگوں کا کام ہے، ہم قریب مسلمان کے جو ہیں. بھی لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ لازمی جائیں، ورنہ پوچھ ہوگی قیامت کے دن. ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ہم دیکھیں، اگر یہ چیز دیکھیں تو ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے کہ اپنے ارد گرد کو ضرور جائزہ لیں کہ وہ لوگ پوری بستی، یقین کریں ایک عورت بھی پڑھ جائے تو ان کا پورا خاندان پڑھ سکتا ہے. بالکل. ان کی آنے والی ہمیں نسلیں تھوڑی سی جاہل. ایفرٹ لگانی پڑے گی نا کہ جا کے کنونس کریں، ان کو راضی کریں، اور پھر ان کو لے کر آئیں. پھر بہت سی چیزیں ہماری طرف سے بھی کوتاہی ہے، ہم محنت نہیں کرتے. السلام علیکم استاذہ. علم اور عقل اور ایمان اور عمل، چاروں کا آپس میں جیسے ایک کمبینیشن کیسے ہے؟ یہ حضرت اسماء کی شخصیت میں بھی فیل ہوتا ہے، دیگر صحابیات میں بھی آپ یہ دیکھیں گے. اصل میں جب صحیح ایمان اندر داخل ہوتا ہے نا تو وہ دل دماغ کو روشن کر دیتا ہے، حقیقتیں نظر آنے لگتی ہیں، نظر کے اندر بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، چاہے کوئی جاہل ہو یا عالم ہو. اصل ایمان جو ہوتا ہے اسی سے ہی انسان کے اندر ایک وسعت آتی، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں ماحول کے اثر سے بھی ہوتی ہیں. عرب معاشرے کے اندر عام طور پر ہمارا امپریشن یہ ہے کہ شاید ان کے اندر عقل سمجھ نہیں تھی، وہ اپنے وقت کے بہت ریفائنڈ لوگ بھی تھے. یعنی شعر و شاعری جو ہے جاہل لوگ نہیں کر سکتے. ہم دور جاہلیت کا جو جاہلیت کا معنی ہے اس کا معنی ہی نہیں سمجھتے. ہم کیا کہتے دور جاہلیت شاید جاہلوں کا زمانہ، ایسا نہیں ہے. اصل میں اسلام کے اپوزٹ اس کو جاہلیت کہا گیا، لیکن جاہلیت کا مطلب ٹوٹلی اگنورنٹ نہیں ہے، یہ بالکل الٹریٹ ہونا نہیں ہے. وہ ان لیٹرڈ لوگ ضرور تھے لیکن الٹریٹ نہیں تھے کہ انہیں کچھ بھی عقل سمجھ نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے کہ ان کی شاعری کی کوئی مثال نہیں لا سکتا تھا. تو شاعری کس کو آتی؟ بے وقوف لوگ شاعری کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ شعر کیا ہوتا ہے؟ شعر کا لفظ جو ہے نا اسی روٹ سے جس سے لفظ شعور ہے، یعنی باشعور ہونے کی علامت ہے کہ انسان کی عقل کام کرتی ہے، اور اسی سے لفظ شعر ہے. شعر کہتے ہیں بال کو، یعنی بال جیسے باریک جو کانسیپٹس ہیں جن کو عام طور پر نثر بیان نہیں کر سکتی، لطیف خیال جو ہیں، لطیف جذبات جو ہیں، وہ شاعری کے ذریعے بیان ہو سکتے ہیں. تو دور جاہلیت جس کو ہم بولتے ہیں، عموماً مورخین نے یا جو لکھنے والے لوگوں نے جو لکھا ہے یا پھر پڑھنے والوں نے جو عرب معاشرے کی جو تفصیل دی ہے، اس سے یہ امپریشن قائم ہو گیا ہے کہ شاید جن لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے وہ بالکل ہی بے وقوف قسم کے لوگ تھے، کچھ نہیں آتا تھا، بس بہت تاریکی چھائی ہوئی تھی. اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کے لیے. حالانکہ اس سے میرا نہیں خیال کہ شان بلند ہوتی کہ آپ بالکل ہی بے وقوف جاہل لوگوں میں بھیج دیے گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو 2500 سال میں تیار کیا تھا اس مقصد کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد نسل در نسل یہ صحرا میں پلے بڑے تھے، اور ان کے اندر بہت سی ایسی خوبیاں پیدا ہو گئی تھی جو کسی اور قوم کے اندر نہیں تھی. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا کہ وہ کسرا کو بنا دیتا نبی، یا قیصر کو بنا دیتا، یا ان کے شہروں میں سے کسی کو چن لیتا؟ ایسا نہیں کیا اللہ نے. اللہ نے بہت بہترین قوم کے اندر ایک نبی کو بھیجا جس نے واقعی اس پیغام کو سمجھا اور پھر اس کو آگے پہنچایا. ان کے لیے صحرا، دریا اور سمندر کوئی معنی نہیں رکھتے تھے.
انہوں نے جب ایک بات کو لیا تو سچائی کے ساتھ لیا اور پورے خلوص کے ساتھ, اور پھر اس کے لیے ہر طرح کی قربانیاں کی جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم پڑھے لکھے بھی ہو کر بعض اوقات باشعور نہیں ہوتے. تو ان کے اندر ایک زمین زرخیز تھی, ایمان آیا, اس نے ان کو چمکا کے رکھ دیا. ان کے اندر کا جو خیر تھا, جو پوٹینشل تھا, وہ سارا باہر آیا اور صحیح طور پر استعمال ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. تم میں سے جو لوگ جاہلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہت بہترین ہے جبکہ وہ سمجھ بوجھ سے کام لیں, جب وہ دین کو سمجھتے ہوں. تو ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں بنیادی طور پر ہوتی ہیں, کچھ پھر اس کو اس کے والدین کی طرف سے چیزیں ملتی ہیں, کچھ ماحول اور معاشرہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان ساری نعمتوں کی قدر انسان کس طرح کرتا ہے, کہ اپنی عقل اور سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے ان ساری نعمتوں کو کس طرح یوٹیلائز کرتا ہے. ہر ایک کو دن کے 24 گھنٹے ملتے ہیں نا, لیکن ہر شخص ان 24 گھنٹوں کو مختلف طریقے سے استعمال کرتا ہے یا نہیں, ہے نا؟ کیا ہر ایک کی پروڈکٹیوٹی ایک برابر ہوتی ہے ان 24 گھنٹوں میں؟ نہیں. کیوں؟ فرق کس چیز کا ہوتا ہے, کوئی بتائے گا؟ کہ دو لوگوں کی پروڈکٹیوٹی ایک دن کی فرق کس بنیاد پر ہوتی ہے, کب ہوتی؟ اس وجہ سے کیونکہ ایکول ٹائم ہی ملتا ہے, مگر کچھ لوگ صرف اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں یوز لیس کاموں میں, اور کچھ اس سے پروڈکٹیو کام کرتے ہیں تو ان کا لیول آف پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے. دین بائی یوزنگ دیئر انٹیلیجنس وہ کم وقت میں زیادہ سائنرجائز افیکٹ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, تو بھی ان کا پروڈکٹیوٹی لیول بڑھتا ہے. پھر وہ غیر ضروری کاموں سے جب بچتے ہیں تو بھی وہاں سے ٹائم سیو کرتے ہیں اور زیادہ اچھے کام کر پاتے ہیں. اور انہوں نے اپنے ہتھیار, اپنی صلاحیتوں کو کیا کیا ہوتا ہے؟ شارپ کیا ہوتا ہے, کام میں لگایا ہوتا ہے, استعمال کیا ہوتا ہے. آپ As it also depends on the sincerity and dedication for that particular work. تو جتنی زیادہ اس کی ڈیڈیکیشن ہے, کینس سے وہ ہر چیز کو پیچھے کرے گا اور اسی کو پرائیورٹائز کرے گا اور سینرجائز کرے گا, جیسے انہوں نے فرمایا. پھر یہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ اگر 200 ایک طرف ہے تو وہ 200 پر بھاری ہوں گے. یس, ویری رائٹ. استاذہ مجھے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ لگتی ہیں. ایک تو یہ کہ پرائیورٹی سیٹ کی ہوئی ہوں کہ کون سا امپورٹنٹ کام ہے زیادہ جس کو کرنا اہم ہے, اور دوسری چیز یہ کہ ٹائم مینجمنٹ, کہ کتنے ٹائم اسپین میں کون سا کام کرنا ہے, اور وہی پرائیورٹی والی بات کہ اگر یہ اہم کام ہے تو اس کو کتنا ٹائم دینا ہے. دیکھیے, کچھ ٹولز انسان کے پاس اس کی ذات میں ہوتے ہیں اور کچھ ٹولز باہر سے ملتے ہیں. جو ٹولز ہمارے اپنے پاس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ میرے لیے سب سے زیادہ افیکٹو اسٹیپ یہ رہتا ہے کہ میں سب سے پہلے 2 نفل حاجت سے اپنا دن شروع کرتی ہوں چاشت کی, تو میرا ٹائم الحمدللہ مینیج ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے, دعا بھی ایک اہم فیکٹر ہو گیا. اور ہماری اپنی ایبلٹیز, مثلا جو بچے بچپن سے پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کی ریڈنگ سپیڈ کتنی ہوتی ہے, اور وہ جو بڑے ہو کے پڑھنا شروع کرتے ہیں ان کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ چلیے باقی لینگویجز کو تو چھوڑیے, قرآن ہی کا معاملہ لے لیجیے. جن بچوں نے بچپن میں حفظ کیا ہو وہ کس سپیڈ سے قرآن پڑھتے ہیں, اور جو اب اس عمر میں آ کے پڑھنا شروع کر رہے ہیں عربی, ان کی سپیڈ کیا ہے؟ فرق ہے. کس چیز کا فرق ہے؟ پریکٹس کا فرق ہے نا, وقت کے استعمال کا, کہ انہوں نے بچپن میں وہ چیز سیکھ لی, اب وہ ان کے کام آ رہی. کیا ایک ہی سپیڈ ہے, ایک ہی طرح کی آؤٹ پٹ ہے؟ ہرگز نہیں. تو جتنا ارلی آپ سٹارٹ لیتے ہیں اور جتنی زیادہ آپ پریکٹس کرتے ہیں اور جتنا زیادہ آپ اس کام کو کرتے رہتے مشکلات کے باوجود کرتے رہتے, اتنی زیادہ آپ کی سپیڈ بڑھتی. جب آپ کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھ جاتی ہے آبویسلی. تو جو لوگ محنت کے چور ہوتے ہیں, محنت نہیں کرتے اور وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں, تو ان کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ سارے دن میں کوئی خاص کچھ بھی پروڈیوس نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے محنت کی ہی نہیں کہ ان کی سپیڈ بڑھے. جو سپیڈ بڑھی نہیں تو وہ تو وہیں کھڑیں گے, ساری زندگی وہیں کھڑے رہیں, آگے بڑھیں گے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے
لیکن اس میں آپ کی نیت کیا ہے, آپ کی کوشش کیا, آپ چاہتے کیا ہیں, اور اس کے لیے محنت کتنی کرتے ہیں. جو محنت نہیں کرتا, جو کوشش نہیں کرتا, جو تھکنے کے باوجود بھی کام نہیں کرتا, اور جو بار بار اس کام کو نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ اس کا ماسٹر ہو جائے, وہ لوگ کبھی بھی کچھ زندگی میں کر نہیں پاتے. کام اپنی نوعیت میں بڑے چھوٹے نہیں ہوتے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کام کو کیا اہمیت دیتے ہیں اور اس کو کتنا بڑا کر دکھاتے ہیں. اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو محنت کی اور ایک چیز ایک دفعہ فیل ہونے کی دوبارہ ٹرائی کرنے کی اتنی زیادہ ہسٹری میں ایگزامپلز ہیں کہ آپ دیکھیں جو تھامس ایڈیسن تھا جس نے لائٹ بلب بنایا ہے, اس نے 100 دفعہ ٹرائی کیا اور پھر اس کو جا کے ملا, اور جب 100 ٹائم پہ جا کے اس نے سچی میں وہ لائٹ ہو گیا تو اس نے کہا مجھے 99 دفعہ ٹرائی کرنے سے یہ پتا چلا کہ کون سا طریقہ نہیں کرنا. یس, ویری رائٹ. 99 ٹائم کر کے پتا چلا کہ کیا نہیں کرنا, 100ویں دفعہ پتا چلا کہ کیا کر کے نتیجہ نکلے گا. ہم میں سے کتنے لوگ 99 دفعہ فیل ہونے کے بعد بھی کام جاری رکھیں گے؟ فرق اتنا ہی ہے. امام شافعی کی بات بھی آتی ہے کہ انہوں نے بھی ایک مسئلے کے لیے قرآن کو اتنی دفعہ پڑھا تھا, 300 بار پڑھا, اور پھر اس کے بعد جا کے ان کو ایک آیت کے چھوٹے سے ورڈز کے اندر ان کو اس کا حل مل گیا, جواب ملا. بالکل. تو جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ اسماء بنت یزید انصار کی خواتین میں سب سے بڑھ کر احادیث کو زبانی یاد کرنے والی تھی اور احادیث کی روایت کا شرف حاصل کرنے والی تھی. ظاہر زبانی یاد تھے تو پھر یہ روایت کیا آگے. انہوں نے تقریباً 81 احادیث رسول کو روایت کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا. آپ کی کتاب قال رسول اللہ میں 100 ہیں, اگر آپ وہ 100 یاد کر لیں تو بہت اچھا, ورنہ حضرت اسماء کی طرح 81 تو کر ہی لیں. ان سے ابن ماجہ, نسائی, ابو داؤد, ترمذی, شہر بن حوشب, مجاہد بن جبیر, ان کے بھانجے محمود بن عمرو الانصاری وغیرہ نے احادیث کی روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ان کی عقل و دانش, راست فکری اور دینی فہم و فراست نے انہیں یہ رہنمائی فراہم کی کہ میدان جہاد میں عورتوں کو مردوں کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. سیدہ اسماء نے جنگ یرموک میں خواتین کے ہمراہ میدان جہاد کی طرف روانہ ہو کر اس رائے کو عملی جامہ پہنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دے دی تھی کہ اگر تم گھر بھی رہو گی تو بھی تمہیں وہاں جانے کا ثواب مل جائے گا. اب یہ ہوا کہ جب تک ان کے بچے چھوٹے تھے, ان کی ذمہ داریاں تھیں, یہ اس میں لگی نہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, آپ میچور ہو چکے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی آپ کو اچھی صحت دے رکھی ہے, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, تو صرف بچوں کی زندگی میں انٹرفیئر کر کر کے کچھ لوگ اپنی اور ان کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں. بہت سے گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بہو اپنے طریقے پہ کام کرنا چاہتی ہے, ساس اپنے تجربے کی روشنی میں گائیڈ کرنا چاہتی ہے, اور دونوں میں نہیں بنتی. دونوں اپنے طور پر سنسیئر بھی ہوتے ہیں, لیکن دونوں میں لڑائی جھگڑا جاری رہتا ہے اور زندگی حرام کر دیتے ہیں ایک دوسرے کی, اور کوئی کسی سے نہیں سیکھتا, نہ کسی کی مانتا ہے, اور ایک مسلسل کانفلکٹ کی کیفیت ہوتی, حتیٰ کہ بعض اوقات گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے میں بہترین طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایک جگہ پتھر آ گیا تو اسی سے کیوں سر پھوڑے. اگر اپنی بہو نہیں سیکھتی تو کیا اور کوئی جگہ نہیں کسی کو کچھ زندگی کا تجربہ سکھانے کی. سکھانے سے مراد صرف کتاب سکھانا نہیں ہوتا, کسی کو کھانا پکانا سکھانا ہے, کسی کو گھر داری سے کپڑے دھونا سکھانا ہے, کسی کو جھاڑو دینا سکھانا ہے, 100 کام ہے سکھانے کے. آپ بہت سی چیزیں جو اللہ نے آپ کو ہنر بخشے, کوئی بھی بخشے, وہ آپ دوسروں کو دیں, اور وینیوز تلاش کریں, اوروں کی خدمت کریں, اوروں کو سکھائیں. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری توجہ ایک شخص پہ لگ جاتی کہ اس کی زندگی کیسے حرام کرنی ہے, اور بار بار یعنی کہ وہ شیطان کا ایسا وار ہوتا ہے نا کہ سب کچھ. ایسی خواتین میں نے دیکھا اپنی پوری صلاحیتیں ضائع کرتی ہیں, ٹیلنٹ, ذہانت, قابلیت, ہر چیز ضائع کر کے, اپنا وقت ضائع کر کے, صرف اور صرف ان کی ساری دلچسپی کس میں ہوتی ہے کہ اچھا بہو کہاں گئی, بہو کہاں سے آئی, اس نے کیا پکایا, اس نے کس کو کیا دیا, کس نے اس کو کیا دیا, پھر کیا ہوا, پھر بیٹے کے ساتھ کیا بات ہوئی, پھر اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے, حاصل کیا ہوتا ہے؟ نہ عزت باقی رہتی ہے, نہ دین باقی رہتا ہے, نہ اخلاق باقی رہتا ہے, نہ معاملات درست رہتے ہیں, اور بعض اوقات حقوق العباد میں سخت قسم کی زیادتیاں ہو جاتی ہیں. تو ایسے میں صحیح رستہ کیا ہے کہ انسان اس وقت میں دیکھے کہ وہ کہاں اپنی صلاحیت اور قوت
بہتر طور پہ استعمال کر سکتا ہے. جو اللہ نے ابھی تک اس کو دیا اسے منفی جگہ پر مت استعمال کرے. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ جنگ یرموک میں جاتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ یرموک 15 ہجری میں ہوئی تھی, رومیوں کے خلاف ہوئی تھی, اور بہت اہم جنگوں میں سے حضرت عمر فاروق کے دور میں. اور یہ جنگ یرموک کے بعد تقریباً 17 سال زندہ رہتی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا سوال تھا وہ چھوٹے بچوں کے بارے میں تھا کہ ان کو ہم پیٹ میں رکھتے ہیں, پھر پیدا کرتے ہیں, پھر پالتے ہیں, دودھ پلاتے ہیں, گھر دیکھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. اور یہ کب کی بات ہے؟ ابتدائی دور کی بات ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. پھر یہ ان سے بیعت کرتی ہیں, اس وقت شادی شدہ ہیں, اور یہ 10-15 سال انہوں نے بچے پالنے کا دور گزارا, اور اس کے بعد جب فارغ ہوئی تو چلی گئی. جنگ یرموک میں خود بنفس نفیس شریک ہوئی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں جا کر وہ کیا کرتی ہیں, مجاہدین کو پانی پلانے, اسلحہ پکڑانے, مرہم پٹی کرنے کی خدمات انجام دی. مگر اسی پہ اکتفا نہیں کیا. جب جنگ کی آگ بھڑکی تو حضرت اسماء نے دیگر خواتین کے ساتھ مل کر عملی حصہ بھی لیا جنگ میں. اب خواتین کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ اسلحہ کہاں سے لیا جائے, تو جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس نے اسی سے دشمن پہ حملہ کر دیا. تو حضرت اسماء نے ایک خیمے کی لاٹھی سے 9 کافروں کو ختم کیا. اس مارکہ آرائی میں یہ زخمی بھی ہوئی. یہ زخم زیادہ گہرے نہ تھے, معمولی علاج معالجے سے ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد 17 سال تک زندہ رہیں, اور پھر یہ دمشق میں شفٹ ہو گئی تھی. وہیں پر یہ فوت ہوئی اور باب الصغیر میں یہ دفن ہوئی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس قسم کا کردار تھی وہ. اب ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ پڑھنے لکھنے میں لگ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈنڈا اٹھانا یا کوئی کام کرنا یا ہینڈ ایکٹیویٹی وہ تو بیکار کام ہے, عملی زندگی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے ہاتھ کسی چیز میں نہ لتڑے ہیں. یعنی ایسی خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ گھر کے کام کاج کو عیب سمجھنے لگتی. وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اگر انہیں کوئی جھاڑو لگانا پڑے یا انہیں کوئی اور گھر کا کام کرنا پڑے. وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگتی. ایک بہت بڑی غلط فہمی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ کار کیا تھا؟ کوئی گھر کا کام کبھی نہیں کیا تھا انہوں نے. ان کا سب سے بڑا رول یہی نظر آتا ہے, اور وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں. گھر کے کام عورت کے لیے عزت کی بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ رولز تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کو بہت کرنا پڑتا ہے, پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. ایک وقت ہوتا ہے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں, بہت سی ذمہ داریاں اور طرح کی ہوتی ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے رول بدل چکا ہوتا ہے, اس وقت آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کچھ لوگ اس نقطے کو سمجھ نہیں پاتے. اب یہاں پر آپ دیکھیے 81 احادیث بھی روایت کرتے ہیں, جنگ میں بھی حصہ لیتے ہیں, یعنی کسی چیز کو آر نہیں سمجھا. وہ ہمارے ہاں سب سے بڑا بلاکیج جو ہے کسی ترقی میں وہ ایک مینٹل بلاک ہے. ہم ایک رول سے دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرتے. ایکسپٹنس تو ہے نہیں. ہم یہ بن گئے, بس اب یہی بنے رہیں گے ساری زندگی. ہلنا جلنا نہیں ہم نے اب ادھر ادھر, کوئی اور کام نہیں ہم نے کرنا. تو یہ چیز غلط ہے. اصل عزت اس کی ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے. باقی چیزیں جو ہے نا یہ مختلف رول ہم نے خود ہی بنا لی. پھر یہی بات ہے کہ بعض لوگ ایک چھوٹا سا کام ہوگا وہ دن گزار دیں گے اسی میں. مثلا جھاڑو لگانا نا, آدھا دن ان کا وہیں گزر جائے گا کیونکہ انہوں نے طریقہ ہی نہیں سیکھا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ شارٹیسٹ ٹائم میں یہ کام کیسے ختم ہو سکتا ہے. کچن میں جائیں گے وہیں دن گزر جائے گا ان کا. کپڑے دھونے لگیں گے وہیں دن بیت جائے گا, کیونکہ عقل سمجھ ہے ہی نہیں نا, عقل استعمال ہی نہیں کی, نیا طریقہ سیکھا ہی نہیں, کسی کو بتانے بھی نہیں دیا کبھی. اس کو مائنڈ کرتے ہیں, اگر کوئی بتائے تو غصے میں آتے ہیں کہ آپ بتا کیوں نہیں ہمیں, چھوڑ دو ہمیں, جس طرح ہم آزاد ہیں اسی طرح ہی رہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک سے دوسرا کام نہیں پھر کر پاتے. اور کچھ لوگ ملٹی ٹاسکنگ کرنا جانتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں باقاعدہ ان سب چیزوں کو. اب مثلا ایک عورت کی کیا خوبی کہ اگر اس کو گھر کا کام نہ آئے, وہ خوبی ہے اس کی؟ کوئی خوبی نہیں. وہ عورت کہلانے کی کیا مستحق ہے؟ اس کی عزت ہی کیا ہوگی کہ جس کو معمولی زندگی کے کام نہیں آتے گھر کے کرنے. یہ ہمارے یہاں تو آج کل یہ ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا نا کہ کوئی کام نہیں آتا.
یہ کبھی کیا ہی نہیں تو کیا ہے؟ جب کریں گے تو اس میں تیزی بھی آ جائے گی، اس میں مہارت بھی ہوگی، ایکسیلنس کا لیول بھی ہوگا. تو کرنے سے ہی آتا ہے نا، ہر کام کرنے سے آتا ہے. تو اب آپ دیکھیں، ایک طرف وہ پڑھی لکھی اور ایک طرف میدان میں جا رہی. یہ نہیں کہ احادیث کے سیکھنے سمجھنے اور اس شوق نے ان کو بیکار کر کے رکھ دیا. پڑھنا لکھنا انسان کو کام والا بندہ بناتا ہے، بیکار نہیں کرتا. اس کے برعکس ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہاں بچیاں ہیں، پڑھنے لکھنے میں لگ گئی ہیں، اس لیے اب اور کچھ نہیں آتا. تو اس میں ان کا اعزاز ہے کہ پڑھی لکھی، پھر وہ اپنی ڈگری لے کے بیٹھی رہتی ہیں. نہ عزت ہے کہیں، نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ اچھی ماں ہے اور نہ ہی اچھی استاد ہے، اور نہ ہی کیا ہے ان کے پاس پھر. تو اس لیے سب سے پہلے تو اپنا مینٹل بلاک ہٹائیں اور کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں اور اس میں اپنی بے عزتی نہ سمجھیں کہ کسی نے اگر آپ کو کوئی ایسا کام دے دیا ہے تو آپ کی کوئی بے عزتی ہوگی، عزت میں کمی ہوگی. عزت تو اس کی ہے جو اللہ کے پاس عزت ہے، اور وہ اللہ سے تقوی کی وجہ سے ہی ہو سکتی. اب ایک یہ بات بھی یاد رہے کہ ان کی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا تھا کہ ان کو طلاق ہو گئی تھی. کئی وجوہات ہوتی ہیں. پیچھے بھی ہم نے صحابیات کا پڑھا کہ جب ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کے گھر ٹوٹے. اب اس چیز کو بھی انہوں نے ہرڈل نہیں بنایا. بعض لوگ تو نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں اگر زندگی میں ایسا کوئی حادثہ ہو جائے، اور اسی زخم کو ہی سہلاتے رہتے ہیں اور باقی سب کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی جینے کا کوئی طریقہ نہیں. یعنی ایک چیز کو اتنا اپنے اوپر تھوڑا حاوی کر لے انسان کے باقی ہر چیز سے چھوٹ جائے. وہ زندگی میں بہت سی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، اگر ایک میں وقتی طور پر کچھ رکاوٹ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی نعمتوں سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں. کسی بھی چیز کو اپنی کمزوری نہ بنائیں، اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. اب ہوا یہ کہ ان کو طلاق ہوئی اور اس کو انہوں نے وہ اسٹگما نہیں سمجھا، اس کو کوئی اپنے لیے عیب کی چیز نہیں سمجھی. انہوں نے اس سے متعلق بھی حدیث ایک روایت کی ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو طلاق ہوئی. اس زمانے میں مطلقہ کی عدت نہیں ہوتی تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ عدت کتنی ہے. جب اسماء کو طلاق ہوئی تو اللہ تعالی نے طلاق کی عدت کا حکم نازل کیا. اسماء وہ پہلی عورت ہیں جن کے قصے میں مطلقہ عورتوں کی عدت کا حکم نازل ہوا ہے. اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. ایک طرف سے آپ کو دھچکا مل رہا ہے اور دوسری طرف وہی چیز آپ کے لیے اعزاز کا باعث بن رہی ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ اس نقصان میں آپ کے لیے کتنا خیر چھپا ہوا. چونکہ وہ نظر نہیں آتا اس لیے ہم لا علمی کی وجہ سے اس کو اپنے لیے ایک پریشانی کی بات سمجھتے ہیں یا عیب کی بات سمجھتے ہیں. کوئی عیب نہیں ہے. پھر ایک اور موقع پر حضرت اسماء کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں سلام کیا. انہوں نے حدیث روایت کی، ابو داؤد میں حدیث ہے. کیوں روایت کی ہوگی؟ اس کا کیا مقصد تھا کہ اگر کئی خواتین بیٹھی ہیں اور کوئی میل ٹیچر آتا ہے اور سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا جائز ہے، یا اس کا سلام کرنا بھی جائز ہے. کیونکہ بہت سے لوگ پھر اس قسم کی باتیں نکالنے لگتے ہیں کہ کیا مرد عورت کو سلام کر سکتا ہے یا عورت مرد کو سلام کر سکتی ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم خواتین کے گروپ تھا، آپ گزرے، آپ نے ہمیں سلام کیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا آیا تو آپ نے ہمیں پیش کیا. ہم نے کہا ہمیں بھوک نہیں. فرمایا جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. پھر ایک اور موقع پر اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہمارے پاس سونے کے کنگن تھے، یعنی انہوں نے پہنے ہوئے تھے. فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکات دیتی ہو؟ ہم نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تم اس سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہارے آگ کے کنگن پہنائے؟ ان کی زکات ادا کیا کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح حکم بتایا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو واضح طور پہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی زکات نہیں ادا کر رہا تو یہ کچھ چھوٹا جرم نہیں، بہت بڑی بات ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا ہے اس طرح آسان طریقے سے بات کنوے کی جا سکتی. ایک اور حدیث یہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس اناج کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ چلیے یہ بتائیے.
انہیں یہ بات کہاں سے پتہ چلی ہوگی اور کیسے پھر انہوں نے روایت کر دی؟ ہاں، پرسنل لیول پر جانتی تھی آپ کے گھر کے معاملات کو، ورنہ آپ میں سے کس کو پتا کس نے کس سے کیا قرض لیا ہوا ہے پتا؟ کسی کو نہیں پتا نا، ہم نہیں جانتے ایک دوسرے کو، نہ ہمارا وہ تعلق ہے نہ ہم جانتے اور نہ بتانا چاہیں گے کسی کو. لیکن انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی مالی حالت کیا تھی، اور یہ باتیں صرف اس کو پتا ہو سکتی ہے جس کو کچھ جاننے کا شوق ہو یا دلچسپی ہو. جب ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں دلچسپی کوئی نہیں تو کیا جانیں گے کون کس مشکل میں ہے، یہ کیا کر رہا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ایک حدیث روایت کرتی ہیں. اسماء بنت یزید کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ رونے لگے. تعزیت کرنے والوں میں سے ابو بکر یا عمر نے کہا آپ اللہ کے حق کی عظمت کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنسو بہتے ہیں، دل غم زدہ ہے، اور ہم ایسی بات نہیں کہیں گے جو رب کی ناراضگی کا باعث ہو. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ موت سچا وعدہ ہے اور اس وعدے کی وجہ سے سب آخرت میں اکٹھے ہونے والے ہیں اور بعد والا بھی پہلے والے کے پیچھے جانے والا ہے، تو اے ابراہیم ہمیں اب جتنا غم ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتا، اور ہم تیری وجہ سے یقیناً غمگین ہیں. یعنی اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یہ سارے الفاظ حضرت اسماء بعین ہی آگے روایت کرتی ہیں. کیسے کر لی انہوں نے یہ روایت؟ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے اس موقع پہ موجود تھی، دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، آبزرویشن تھی. اور یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے لیے اپنے اندر کتنے سبق رکھتا ہے. بہت کچھ ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ بچے کا انتقال ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہم غمگین ہیں. لیکن یہ غم اور زیادہ ہوتا اگر یہ جدائی ہمیشہ کی ہوتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماء کی آبزرویشن تو اپنی جگہ، لیکن ہمارے لیے اس حدیث میں سیکھنے کی کتنی باتیں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور ہمارے آنسو نکل آئے تو اس میں کوئی خلاف دین بات نہیں ہے. کسی کی جدائی پر رونا اگر وہ حدود کے اندر ہے تو کوئی برا نہیں ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے بیعت کی تھی اس پر انہوں نے عمل بھی کیا تھا. ام سلمہ انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ معروف کیا چیز ہے جس میں ہمارے لیے آپ کی نافرمانی کرنا جائز نہیں؟ ولا یعصینک فی معروف آتا نا. آپ نے فرمایا تم نوحہ مت کرو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قبیلے کی عورتیں میرے چچا کی وفات پر میرے ساتھ نوحہ میں شریک تھیں، لہذا ان کا بدلہ دینا ضروری ہے، یعنی ہمیں بھی ان کے ساتھ رونا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے سے انکار کر دیا. پھر میں نے کئی مرتبہ عرض کیا تو اجازت دے دی کہ ان کا بدلہ دے دوں. اس کے بعد میں نے آج تک کسی پر نوحہ نہیں کیا. عورتوں میں سے بھی میرے علاوہ ایسی کوئی عورت باقی نہ رہی جس نے بیعت کی ہو لیکن پھر نوحہ بھی کیا ہو. عبداللہ بن حمید کہتے ہیں کہ ام سلمہ انصاریہ کا نام اسماء بنت یزید بن سکن ہے، یعنی یہی خاتون ہے جنہوں نے یہ حدیث بھی روایت کی ہے. پھر انہیں قرآن کی مختلف قرأتوں کا بھی علم تھا. اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سننا انہ عمل غیر صالح. کس کے بارے میں یہ آیت آئی ہے؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں. تو عام مشہور روایت کیا ہے؟ انہ عمل غیر صالح. لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عاملہ یعنی فعل کی شکل میں پڑھتے ہوئے سنا اور اس کو آگے روایت بھی کیا. تو اس سے بھی دلیل ملتی ہے کہ خواتین قرات کا علم حاصل کر سکتی ہیں. پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی مزید روایات ہیں. ایک روایت میں آتا ہے، آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء بنت یزید سے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے اور اپنی گھر والی کے درمیان جو ہوا اسے بیان کرے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان جو ہوا اسے بیان کرے.
یعنی بالکل پرائیویٹ حالات، تو ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان کسی شیطانہ سے راستے میں ملے اور لوگوں کے سامنے بدکاری کرنے لگے، یعنی وہ بالکل سین سامنے آ جائے. پھر مومن کی پشت پناہی کے بارے میں حضرت اسماء کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس سے جہنم کی آگ کو دور کرے. لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، خود عزت تار تار کرنے میں شریک ہو جاتے ہیں، الٹا کام کرتے ہیں. ایک اور روایت ہے حضرت اسماء کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے. اور کیا میں تمہیں تمہارے بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ بدترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا چغلی کھانے والے، دوستوں میں فساد پھیلانے والے، جو پاک لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں، یعنی نیک لوگوں میں، معصوم انوسنٹ لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں. اتنے منفی ذہن کے ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خامی چن ہی لیتے ہیں. پھر عقیقے کے بارے میں حضرت اسماء کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیقہ کرنا لازم ہے. لڑکے کی طرف سے عقیقہ میں ایسی 2 بکریاں یا بکرے کیے جائیں جو ایک دوسرے کے برابر ہوں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری یا 1 بکرا، یعنی جو 2 بکرے کیے جائیں وہ ملتے جلتے ہوں، یعنی پیئر ہو، ایک جیسا لگے. ایک روایت اور بھی ہے حضرت اسماء کی، وہ قابل ذکر ہے، آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. ایک مرتبہ دربار رسالت میں حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز دجال کے فتنوں کا ذکر کیا تھا، اس مجلس میں بھی حاضر تھی، تو بہت متاثر ہوئی اس اسپیچ سے، رونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، واپس آئے تو ابھی تک رو رہی تھی، یعنی رونا نہیں تھم رہا تھا ان کا. فرمایا اسماء کیوں رو رہی ہوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے تو اتنی بھوک برداشت نہیں ہوتی کہ لونڈی اطمینان سے آٹا گوندھ کر روٹی پکا لے. دجال کے ہاتھ میں قحط پڑے گا تو ہم ایمان پر کیسے ثابت قدم رہیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ کے ذکر کی کثرت بھوک سے بچائے گی. پھر فرمایا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں خود سینہ سپر ہوں گا، ورنہ میرے بعد اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت کرے گا. کیوں رو رہی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اس بات کو بالکل سچ سمجھا تھا، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہمارے زمانے میں، ہماری زندگی میں دجال آ گیا تو ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ ذکر جو تھا آپ کے گھر میں ہوا تھا اور وہیں یہ موجود تھی، اور پھر آپ گئے اور پھر واپس آئے، اور جب تک یہ موجود تھی اور رو رہی تھی. غزوہ بدر میں ان کے پورے قبیلے نے شرکت کی تھی. غزوہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے گھیرے میں آ گئے تھے تو 7 انصار اور 2 قریشی آپ کی حفاظت کر رہے تھے، اور ان میں سے سب سے آخر میں شہید ہونے والے حضرت اسماء کے بھائی ہی تھے، عمارہ بن یزید. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا تھا انہوں نے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.